بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہوتا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو جس طرح کہ ہمیشہ میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ کوشش کی ہے کہ میکسیمم آپ تک قانون کے بارے میں آگاہی آپ تک پہنچاؤں، تو انشاءاللہ میں آج بھی کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کرتا ہوں کہ ہم ریمانڈ کو 3 مختلف پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارا پورشن یہ ہوگا کہ اس میں ملزم کے کیا رائٹس ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں بات کروں گا کہ اس میں ریمانڈ لینے کے لیے پولیس کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں، اور ریمانڈ سے پہلے یا ریمانڈ کے مجسٹریٹ سے ریمانڈ لینے کے بعد پولیس اپنے کس طرح کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ اور تیسرے پورشن میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ مجسٹریٹ کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے پہلے پورشن کی طرف کہ اس میں ملزم کے کیا رائٹس ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گی، ان کو مار پیٹ کرے گی اور ان سے ایسی کنفیشنز کروائیں گی، ایسی باتیں کروائیں گی جو کہ وہ ایسے جرائم جو کہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی FIR کا اندراج ہو جاتا ہے اور پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے آپ کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن آپ کو انہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہے، باقاعدہ طریقے سے آپ کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، آپ کو جو کہ اسپیسیفک ایک ٹائم ہے قانون کے اندر 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے گرفتار کرنے کے باوجود، آپ کو پکڑنے کے باوجود آپ کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے آپ کو اپنی ناجائز تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی ریلیٹیو آپ کی ریکوری کے لیے، پولیس سے آپ کی جان چھڑوانے کے لیے کیا کرے گا، وہ سیشن جج صاحب کے پاس ایک پٹیشن فائل کرے گا انڈر سیکشن 491 CRPC، اور اس میں سیشن جج صاحب اس میں بیلف بھی پوائنٹ کروا سکتے ہیں اور فوری طور پہ وہ بیلف متعلقہ تھانے میں جائے گا اور ملزم کو وہاں سے ریکور کر لے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، ملزم کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ پولیس اس کو تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے تو وہ جب اس کو گرفتار کر کے فرسٹ ٹائم، مطلب کہ ود ان 24 آورز مجسٹریٹ صاحب کے پاس سامنے پیش کریں، تو ملزم از خود یا اپنے کسی عزیز کے ذریعے مجسٹریٹ صاحب کو یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جناب مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھے پولیس تشدد کا نشانہ نہ بنائے، تو آپ اس طرح کریں کہ میرا میڈیکل کروا لیں، تاکہ اگر کل کلاں کو پولیس مجھے تشدد کا نشانہ بنائے تو میں دوبارہ اپنا میڈیکل کروا کے پولیس کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ملزم کے پاس اس بات کا رائٹ موجود ہے کہ وہ ڈیورنگ ریمانڈ، جب بھی وہ یہ سمجھے کہ پولیس اس کو تشدد کرنا چاہتی ہے یا پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کر اپنا میڈیکل کروا سکتا ہے۔ اور اگر میڈیکل کروانے کے بعد یہ بات سامنے آ جائے کہ واقعی پولیس نے اس کو تشدد کا نشانہ اس ملزم کو بنایا ہے، تو اس پولیس آفیسر کے خلاف FIR کا اندراج کروایا جا سکتا ہے، پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب پولیس نے گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے تو وہ جتنے دن کا ریمانڈ ملے گا اسی حساب سے آپ ملزم کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپلیکیشن دے کے اپنا میڈیکل کروا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد آج مجسٹریٹ کو ریکویسٹ کر کے 3 دن کا ریمانڈ لیا ہے اور آج ہی رات کو ملزم کے اوپر تشدد کرتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو 2 دن بعد یا 3 دن بعد جب دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا تبھی آپ اپنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ویری نیکسٹ ڈے بھی آپ کا کوئی عزیز مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کر ملزم کو طلب کروا سکتا ہے اور ملزم کا میڈیکل کروایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم پولیس کے اختیارات کی بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس بات کی پابند ہے کہ اس نے ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ اگر پولیس ملزم کو اپنے پاس رکھے گی تو وہ ہو جائے گی اللیگل ڈیٹینشن، وہ ایک ناجائز حراست سمجھی جائے گی۔
اب पुलिस क्या करेगी, पुलिस के पास क्या अख्तियारात हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 169 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि किसी भी मुलज़म के खिलाफ कोई नाकाफ़ी शहादत मौजूद है और उसके खिलाफ कोई मुद्दई कोई ऐसी एविडेंस मुहैया नहीं कर सका, कोई ऐसी शहादत पेश नहीं कर सका कि जो कि उस मुलज़म को जुर्म के साथ कनेक्ट करती हो, तो पुलिस ऑफिसर का ये इख्तियार है कि वो मुलज़म को सेक्शन 169 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मुलज़म को रिहा कर सकता है। पुलिस ऑफिसर चाहे तो उससे मुचलका ले भी सकता है, वो चाहे तो मुचलका नहीं भी ले सकता। नंबर 2, अगर पुलिस ऑफिसर दौरान तफ्तीश मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करने से पहले ये समझे कि मुलज़म बेगुनाह है, उसके खिलाफ केस नहीं बनता, तो वो मुनासिब समझे तो एक डिस्चार्ज रिपोर्ट भी बना सकता है अंडर सेक्शन 63 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के वो मजिस्ट्रेट के पास उसको रेफ़र कर देगा। अब आगे मजिस्ट्रेट की मर्ज़ी है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। इसके अलावा जहां पुलिस ऑफिसर का ये इख्तियार है कि वो डिस्चार्ज रिपोर्ट बना सकता है, पुलिस ऑफिसर का ये इख्तियार है कि वो मुलज़म को छोड़ सकता है नाकाफ़ी शहादत होने की बुनियाद पर, इसी तरह पुलिस ऑफिसर के पास इस बात का इख्तियार भी मौजूद है कि वो मुलज़म को ज़मानत पर भी रिहा कर सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इख्तियारात मजिस्ट्रेट साहब के पास हैं, सेशन जज साहब के पास हैं, हाई कोर्ट के पास हैं कि वो अंडर सेक्शन 497 CRPC के तहत किसी भी मुलज़म को ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर के पास भी इख्तियार मौजूद है कि वो अगर समझें कि जो मुलज़म के ख़िलाफ़ केस बनाया गया है वो मज़ीद इंक्वायरी की तरीफ में आता है, तो पुलिस ऑफिसर उस मुलज़म को ज़मानत पर रिहा कर सकता है। अब हम चलते हैं अपनी गुफ्तगू के तीसरे पोर्शन की तरफ कि मजिस्ट्रेट साहब के पास किस किस्म के इख्तियारात मौजूद हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो मुलज़म को मैक्सिमम जो रिमांड है वो 14 दिन तक, मतलब अगर इसको आप इन होल कंक्लूड करेंगे तो वो 15 डेज़ बन जाएंगे। एक तो ये कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पेश करना है, उसको आप एक दिन काउंट कर लें, और जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा तो वो मैक्सिमम 14 दिन तक, यानी कि रिमांड को हम ओवरऑल काउंट करें तो वो 15 दिन तक बनेगा। मजिस्ट्रेट के सामने मुलज़म को पेश करने के बाद 14 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं दे सकता। अब ये नहीं है कि वो जैसे ही किसी मुलज़म को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया तो उसको फौरी तौर पर 14 दिन का रिमांड दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो 2 दिन का रिमांड दे सकता है, वो 3 दिन का रिमांड दे सकता है, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन का रिमांड चलता है। और मजिस्ट्रेट साहब ने ये देखना होता है कि जब उसने 2 या 3 दिन का रिमांड दिया है तो नेक्स्ट टाइम जब पुलिस ऑफिसर मुलज़म को उसके पास पेश करेगा तो वो ये देखेगा कि आया कि इसमें पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है, उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, उसने क्या बरामदगी की है, उससे क्या उगलवा लिया है इंटेरोगेशन के दौरान, उसके खिलाफ क्या एविडेंस आई है। अगर तो मजिस्ट्रेट साहब ये समझेंगे कि आया कि मज़ीद रिमांड देना बनता है तो उसको मज़ीद रिमांड देंगे, लेकिन अगर वो समझे कि मज़ीद रिमांड देना नहीं बनता तो उसको मज़ीद रिमांड नहीं दिया जाएगा और मुलज़म को जुडिशल कस्टडी में दे दिया जाएगा, मतलब कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा। नंबर 2, मजिस्ट्रेट साहब के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि जब उनके पास किसी भी मुलज़म के मेडिकल के हवाले से कोई एप्लीकेशन आए तो ज़रूरी है कि उसको एक्सेप्ट करे, मुलज़म का मेडिकल करवाए, ताकि इस बात का पता चल सके कि किसी मुलज़म को उस पुलिस ऑफिसर ने तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया। इसमें यहाँ मैं आपके सामने एक बड़ी अहम बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि आम तौर पर लोग समझते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो मारेगी, वो तशद्दुद करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ऑफिसर के पास बिल्कुल इस हवाले से किसी किस्म का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो मुलज़म को पकड़ने के बाद, उसका रिमांड लेने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाए। अगर वो ऐसा करे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी मुलज़म के हवाले से कोई डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब के पास उसके सामने पेश करता है, तो अब ये मजिस्ट्रेट साहब की मर्ज़ी है, वो क्या बेहतर समझते हैं, या तो उस पुलिस की रिपोर्ट से इत्तफाक करेंगे और मुलज़म को डिस्चार्ज करके छोड़ देंगे, या पुलिस की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं करेंगे और उसको जुडिशल कस्टडी में दे देंगे। इसमें एक बड़ी अहम बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि इसमें ये सवाल आपके जहन में हो सकता है आया हो कि अगर ये सारी बातें तो एक मेल मुलज़म के हवाले से हैं, लेकिन अगर कोई फ़ीमेल मुलज़म हो
وہ اس کو پولیس گرفتار کر لے تو اس کے ریمانڈ کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس میں قانون یہ کہتا ہے انڈر سیکشن 167 CRPC کے حوالے سے کہ اگر تو وہ ملزمہ قتل یا ڈکیتی کی ملزمہ نہ ہو تو اس کو پولیس اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، مجسٹریٹ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دے گا، اس کو فوری طور پہ جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے گا، اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جب کوئی انٹروگیشن کرنی ہو یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہو، اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر انویسٹیگیشن کے لیے، انٹروگیشن کے لیے جیل میں جائیں گے ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل کی موجودگی میں، اور جیل کے کسی آفیسر کی موجودگی میں وہ اپنی انویسٹیگیشن اس ملزمہ سے کریں گے۔ لیکن اگر اس ملزمہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، کسی ملزم کی نشاندہی کے حوالے سے اس کی ضرورت پڑ جائے، کسی برآمدگی کے حوالے سے اس کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو اس کیس کا تفتیشی ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دے گا کہ مجھے فلاں ملزمہ کی ضرورت ہے فلاں مقصد کے حوالے سے۔ تو اس میں مجسٹریٹ صاحب اس کی اپلیکیشن کو عام طور پہ الاؤ کرتے ہیں تاکہ تفتیش کے اس پروسیس کو مکمل کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ صاحب ایک لیڈی کانسٹیبل کی بھی ڈیوٹی لگائیں گے جو کہ اس خاتون کے ساتھ دوران تفتیش رہے گی۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے اس ملزمہ عورت کو جیل کی حدود سے باہر لے کے نہیں جایا جا سکتا، مطلب کہ جو بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ اس نے دن کی روشنی میں کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے میں نے ملزم کے جو رائٹس ہیں، جو انویسٹیگیشن میں پولیس آفیسر کے جو اختیارات ہیں اور جو مجسٹریٹ صاحب کے پاس ریمانڈ کے حوالے سے اختیارات ہیں، آپ اس کو بہتر طریقے سے جان چکے ہوں گے۔ تو لاسٹ پہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی قانونی پیچیدگی آپ اس کو کنسلٹ کرنا چاہیں یا جو بھی ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں اس حوالے سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پیچیدگی ہو، اس کو آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں، تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے میرے موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور لاسٹ پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔